بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جبرائیل علیہ السلام نے خوشخبری سنائی، یا رسول اللہ، جو روزانہ یہ تسبیح پڑھے گا اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جاتے ہیں، دوسری بار پڑھنے سے قبر عذاب مٹ جاتا ہے، اور تیسری بار پڑھنے سے جنت میں سونے کا محل بن جاتا ہے۔ وہ تسبیح مبارکہ یہ ہے۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ اس انسان سے محبت کرتے ہیں جو روزانہ یہ پیاری سی تسبیح پڑھ لیتا ہے۔ اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں، مخلوق میں اس کا سکہ چلتا ہے، لوگ اس کی باتوں کو اہمیت دینے لگتے ہیں، اس کے ہاں میں ہاں اور نہ سب کی نہ ہوتی ہے، اور ایسا شخص اس دنیا میں بھی شہنشاہوں جیسی زندگی گزارتا ہے، اور آخرت میں بھی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ یہ تسبیح جو پڑھے گا اس کے ماں باپ کے گناہ مٹ جائیں گے، عذاب قبر سے نجات ملے گی، اور جنت میں سونے کا محل بن جائے گا۔ اور وہ جو اللہ رب العزت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ ایک عمل کر لیتا ہے جو اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے، اور وہ کون سی تسبیح ہے جسے روزانہ پڑھنے سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، قبر عذاب سے نجات ملتی ہے، اور جنت میں اللہ تعالیٰ محل عطا کرتا ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جس کو کرنے سے انسان دنیا اور آخرت میں امیر و کبیر، غنی اور دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ ناظرین کرام، جو بھی روز اس تسبیح کو پڑھنے کا اپنا معمول بنا لیتا ہے تو اللہ پاک اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں، اور اس کی جتنی بھی حاجتیں ہیں پوری ہو جاتی ہیں۔ اور اس تسبیح مبارکہ کے بارے میں بتانے سے پہلے آپ کو ایک ایسا عمل بتاتے ہیں جس کی قرآن میں بار بار تاکید فرمائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار قرآن میں اپنے آخری زماں اور آپ کے صحابہ کی اولاد تمام مومنین کو جس عمل کو بار بار کرنے کی تاکید فرمائی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا ہے۔ سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، بس تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر کرو۔ اور سورۃ ابراہیم میں فرمایا، جب تمہارے رب نے اعلان کیا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو یقیناً میرا عذاب بہت سخت ہے۔ سورۃ لقمان میں فرمایا، ہم نے لقمان کو حکمت دی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور شکر کرتا ہے وہ اپنے فائدے ہی کے لیے کرتا ہے، اور جو کوئی ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے نیاز سب خوبیوں والا ہے۔ اس طرح سورۃ نحل میں فرمایا گیا، بس اللہ کا دیا ہوا حلال اور پاک رزق کھاؤ، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اگر تم صرف اس کی عبادت کرتے ہو تو سورۃ مومن میں فرمایا گیا، ہم نے اسے رستہ دکھایا، خواہ وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا بنے۔ ناظرین، یہ تمام آیات شکر گزاری کی اہمیت کا ہمیں بتاتی ہیں۔ اللہ شکر ادا کرنے والوں کو جلد جزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کا شکر کر کے اس کی رضا اور مزید نعمتوں کا باعث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب حمد کرنے والوں سے پہلے خود اپنی حمد کی ہے، تمام شکر گزاروں سے پہلے اپنی ذات کی قدر دانی کی ہے، اور تمام ثنا کرنے والوں سے پہلے اپنی ذات مقدس کی ثنا کی ہے۔ چنانچہ فرمایا، سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر فرمایا، ساری حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے اپنے بندوں پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی ریڑھی نہیں رکھی، اور فرمایا کہ دیجئے سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جس نے کوئی اولاد نہیں بنائی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کی نماز میں اتنا لمبا قیام کرتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک پھٹ جاتے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اتنی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام لغزشیں معاف کر دی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا گزار بندہ بننا پسند نہ کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل، عبادت اور قرب اطاعت کے ساتھ اللہ کے شکر گزاری کی ترجمانی کی۔ رات کے پچھلے پہر جب کہ لوگ آرام کی نیند سوئے ہوئے ہیں، قیام کیا، طویل مناجات اور رکوع و سجود کی کثرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شوق تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے وعدے کے اللہ نے آپ کی اگلی پچھلی تمام خطائیں معاف کر دیں کے پیش نظر عمل کو ترک نہیں کیا، بلکہ اس کی وجہ سے مزید اطاعت اور باکثرت نوافل ادا کر کے خود کو عبودیت کی چوکھٹ پر ڈالا، اور اپنی نیند اور آرام کے اوقات میں اللہ مالک الملک کی مناجات اور شکر میں صرف کیے، کیونکہ کرم و احسان کرنے والے کا یہ حق ہے کہ اس کا شکر ادا کیا جائے اور کثرت سے اس کی حمد و ثنا کی جائے، اور اپنی تعریف کے ساتھ پاک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی بے در پہ حمد کرتے اور اپنے خالق کی کثرت سے ثنا کرتے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ، ہم تیری ہی ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کو روشن کرنے والا ہے، تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، تو آسمانوں اور زمینوں کو کنٹرول کرنے والا ہے، ہم تیرے ہی لیے ہے، تو آسمانوں اور زمینوں کا اور جو کچھ اس میں ہے سب رب کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان میں اللہ کی ربوبیت اور پر اس کی حمد ہے، کیونکہ وہی خالق اور رازق، کائنات میں تصرف اور اس کی تدبیر کرنے والا ہے۔ اس کی بنیاد پر وہ اس بات کا مستحق ہے کہ بندے اس کا شکر ادا کریں، اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام شکر گزاروں میں سرفہرست ہیں، اور یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے حاکم و قیوم ہونے کا تقاضا ہے کہ وہ اپنے بندوں کو اصلاح کر کے ان کے معاملات کو چلانے اور ان کی مصلحتوں کا رخ خیال رکھنے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا ایک عظیم فضل کے باعث تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہوئی کتاب قرآن مجید کا آغاز بھی اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ ہوتا ہے۔
ارشاد باری تعالیٰ ہے، سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی ایک اور نہایت خوبصورت قسم بیان فرمائی، اور وہ ہے باری تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار اور ان کا تذکرہ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اور آپ اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے بوسیدہ کپڑے پہن رکھے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ تیرے پاس مال ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تجھے مال دے تو پھر اس کی نعمت اور کرم کا تجھ پر اثر بھی تجھ پر ہی دکھائی دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ اللہ عز و جل پسند کرتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر اپنے بندے پر دیکھتے۔ ان احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو شکر کا یہ طریقہ سکھایا کہ اللہ کی نعمت اعتراف کیا جائے، ان کا اظہار کیا جائے اور زبان سے انعام کرنے والے کی حمد و ثنا کی جائے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہم نے اس طرح لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا تھا تاکہ وہ انہیں دیکھ کر کہیں کیا ہم میں سے یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے احسان کیا؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو ان سے زیادہ نہیں جانتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نیند سے بیدار ہو کر سب سے پہلے جو کلمہ ارشاد فرماتے تھے وہ اللہ کی حمد پر مبنی ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مارنے کے بعد دوبارہ زندگی دی اور اس کی طرف اٹھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے حال کر دینے والی تھکاوٹ کے بعد آرام دہ نیند آنے پر بھی اپنے رب کی حمد بیان کرتے اور اس بات پر بھی اس کی تعریف و ثنا کرتے کہ اس نے روح کو لوٹایا تاکہ آپ خوبصورت دن اور امید و عمل سے بھرپور زندگی کا استقبال کریں۔ نیز اس صبح کی نعمت پر بھی اپنے رب کی حمد کرتے جس نے شان و شوکت سے کائنات کو ڈھانپ لیا اور اس کی کرنوں نے ہر سوا اجالا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بشارت دیتے ہوئے فرمایا جس نے صبح کے وقت یہ کہہ لیا اے اللہ مجھے جو بھی نعمت حاصل ہو وہ تجھے اکیلے ہی کی طرف سے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، تیری ہی حمد ہے اور تیری ہی شکر گزاری ہے، تو اس نے اپنے اس دن کا شکر ادا کر لیا۔ اور جس نے شام کے وقت اس طرح کہہ لیا تو اس نے اپنی اس رات کا شکر ادا کر لیا۔ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس کی نعمت کا شکر ادا کرنے کی توفیق دے اور جو کچھ اس نے عطا کیا ہر حال میں اس پر خوش رہنے کی توفیق عطا فرما دے۔ محترم ناظرین، پورے کا پورا قرآن العظیم شاہکار ہے اور اس کا ہر ایک حرف بنی نوع انسان کے لیے بیش بہا خزانہ ہے۔ قرآن پاک کی ہر ایک صورت بیش بہا اور قیمتی موتی ہے، ہر ایک صورت بیش بہا زیور کی مانند ہے، جبکہ پورا قرآن اس صندوق کی طرح ہے جس کے اندر طرح طرح کے قیمتی جواہرات اور زیورات بھرے ہوئے ہیں۔ قیمتی جواہرات سے وہی لوگ مستفید ہوتے ہیں جو ہر روز قرآن پاک کو کھولتے ہیں اور اس کی تلاوت کا شرف حاصل کرتے ہیں۔ ناظرین، قرآن پاک کی ایک ایسی صورت جسے روزانہ پڑھنے والا کبھی مایوس اور کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ دنیا جہاں کی دولتیں ایسے انسان پر عاشق ہو جاتی ہیں جو روز یہ صورت مبارکہ پڑھتا ہے، ایسے انسان کا کوئی کام رکاوٹ اور بندشوں کا شکار نہیں ہوتا، ایسے انسان کو کبھی مال و دولت کی کمی نہیں ہوتی۔ جو شخص 3 دن روزانہ یہ صورت اور ایک تسبیح پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف فرما دیتا ہے، اس کے درجات بلند کرتا ہے اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اور ایسے شخص کو کبھی عذاب قبر نہیں ملتا جو قرآن پاک کی یہ صورت 3 دن تک روزانہ پڑھتا ہے۔ جو ہر روز نماز کے بعد یہ سورۃ المبارکہ پڑھتا ہے اور جان لیجئے کہ وہ عظیم الشان سورہ مبارکہ سورہ مزمل ہے، کتنا ہی بڑا اور دشوار کام کیوں نہ ہو، رکاوٹیں ہوں، حالات خراب ہوں، کتنی ہی بندشیں ہوں جو آپ کی زندگی تباہ و برباد کر چکی ہوں، اللہ کی قدرت سے، اللہ کی عطا سے اور اللہ کی نعمت سے، اللہ کی رحمت اور نوازشوں سے کبھی نا امید اور مایوس مت ہونا۔ روزانہ سورۃ مزمل کو 3 دن تک روزانہ ہر نماز کے بعد صرف 7 مرتبہ اس طریقے سے پڑھنا ہے کہ سب سے پہلے نماز ادا کر لیں، اس کے بعد ایک بار آیت الکرسی پڑھنی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھ لیں، درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے لیے ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3، 5 یا 7 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے تعوذ اور تسمیہ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر آپ نے 7 بار سورۃ مزمل کی تلاوت کرنی ہے۔ سورۃ مزمل وہ سورت ہے جو پڑھنے والے کی بخشش کراتی ہے، اس کے درجات بلند کرتی ہے، جنت میں محل عطا کرواتی ہے، اور جو شخص پڑھتا ہے اس کے ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف کروا دیتی ہے۔ سورۃ مزمل پڑھنے والا گناہ معاف ہوتے ہیں۔ سورۃ مزمل پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کی پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر سے درود پاک اتنی ہی تعداد میں پڑھنا ہے جتنا آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ یہ عمل ہونے کے بعد آپ نے اللہ کے حضور اپنے دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے اپنے دل کی تمام حسرتیں اس کے آگے کھول کر رکھنی ہیں۔ بے شک اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب سے زیادہ
ہماری حاجات کو جانتا ہے، لیکن دعا کرنا حکم بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہ کی رضا بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ اللہ دعا کی توفیق انہی لوگوں کو بخشتا ہے جنہیں وہ اپنی منہ مانگی مراد عطا فرمانا چاہتا ہو، ورنہ ہر کسی کو اللہ اپنے سامنے ہاتھ اٹھانے کی توفیق بھی نہیں دیتا۔ لہٰذا نہایت خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ دعا اور التجا کرنا اپنا معمول بنا لیجئے، کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑیں گے۔ ناظرین، اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں بہتر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ کر ضرور ٹائپ کریں۔ جزاک اللہ۔